ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ ایک بہت طاقتور اور شہزور پہلوان غربت اور ناداری کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ وہ کشتی کے داؤ پیچ کے سوا کوئی ہنر نہیں جانتا تھا اور اس کے وطن میں اس فن کا کوئی قدردان نہ تھا۔ بیچارہ محنت مزدوری کر کے بڑی مشکل سے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ ناداری اور مفلسی کے ساتھ اس پہلوان پر ایک بڑی مصیبت یہ آن پڑی تھی کہ اس کے دل سے صبر و قرار رخصت ہو گیا تھا۔ وہ خوشحال لوگوں کو کھاتے پیتے اور عیش و آرام میں مصروف دیکھتا تو حسد اور رش کی آگ سے اس کا سینہ جلنے لگتا۔ وہ سوچا کرتا کہ آخر ان لوگوں میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو یہ دن رات مزے کر رہے ہیں، اور مجھ میں کون سی کمی ہے جو ہر نعمت سے مجھے محروم کر دیا گیا۔ اس کے دن رات اسی سوچ اور اسی تکلیف میں گزرتے تھے۔ وہ اپنے رب کا شاکی بنتا جا رہا تھا، یعنی اپنے رب سے اپنی حالت کی شکایت کرنے لگا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ غصے میں مٹی کھود رہا تھا کہ اچانک اس کا پھاوڑا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے جلدی سے جھک کر دیکھا تو وہ کسی دفن ہوئے انسان کے جبڑے کی ہڈی تھی جو پھاوڑے کی ضرب سے چور چور ہو گئی تھی۔ پہلوان نے جبڑے کی یہ ہڈی دیکھی تو غیر اختیاری طور پر اس کی سوچ کا رخ بدل گیا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ ہڈی کہہ رہی ہو کہ اے شخص دیکھ لے، مٹی میں مل کر انسان کے منہ کا یہ حال ہوتا ہے۔ اب اس منہ کو جو تیرے سامنے ہے تو شکر کھانے والا سمجھ لے یا خون جگر پینے والا سمجھ لے، تو سمجھ لے کہ یہ منہ چاہے ایک غریب کا ہے جو فاقوں پلا ہے یا کسی امیر کا ہے جس نے بہت عیاشی میں زندگی گزاری ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ایسا مزدور ہے جو منو بوجھ اپنے سر پر ڈھوتا ہے، یا کوئی ایسا مالدار ہے جو غرور کے باعث اپنے آپ کو آسمان کے برابر بلند خیال کرتا ہے، تو دونوں کا انجام آخرکار یہ مٹی ہی ہے۔ ہر قسم کی وجاہت سے محرومی اور مٹی میں مل کر مٹی بن جانا۔ اس ناپائیدار زندگی میں اگر کسی چیز کو ثبات ہے تو صرف اچھے اور نیک اعمال ہیں کہ انہی کے باعث آخری زندگی میں، آخرت کی زندگی میں امن اور عافیت نصیب ہوگی۔ اس حکایت میں خوش انجام اور مطمئن زندگی گزارنے کا ایک زرعی اصول بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا اور اس کے مال اسباب جو اس پہلوان کے لیے باعث تسکین تھے، خواہ وہ کتنی بھی لمبی عمر پاتا، لیکن بالآخر یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث شریف اسی نتیجے کی رہنمائی کرتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکیوں میں ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو تم سے بڑے ہوئے ہیں، اور دنیاوی ساز و سامان میں ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو تم سے زیادہ غریب ہیں۔ بالآخر انجام تو یہی ہے کہ چاہے دنیا میں عیاشی سے زندگی گزاری جائے یا تنگی ترشی سے، انجام یہی ہے کہ ہمارے اس بدن کو مٹی میں مل جانا ہے اور ہم سب نے اپنے آخرت کے سفر پر روانہ ہو جانا ہے۔ تو صرف نیک اور اچھے اعمال ہی ہیں جو ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی میں ہمارے کام آئیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی برے عمل میں مبتلا ہوں یا گناہوں میں مبتلا ہوں تو ہم بار بار اللہ سے اس کی معافی مانگیں اور نیک عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ یہ دنیا صرف عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔